حیثیت ہی نہیں معاشرے میں. رزق کے معاملے میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، مگر رزق موت سے زیادہ تیز رفتار ہے، موت سے پہلے بندے تک پہنچتا ہے. اور دوسری اہم بات کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے. جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا، جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار. ظاہر آنکھ کیوں دیکھتی ہے؟ بینک سے قرضہ لے لو، بزنس اچھا چلے گا. ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع. جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. جتنا ہوتا ہے انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا تھا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا. تو مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. اپنی طرف سے پسینہ بہائے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد دال ساگ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی ہی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ میرے پروردگار نے جب رزق کو تقسیم کیا تو میں اسے یاد تھا. بھیجنے والا تو وہ ہے نا، اس نے یاد رکھا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ اس لیے مال کی طلب میں اجمال ہو، اضطراب نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ انسان دوسرے کی جیب کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یا تو خود نکال کے دے دے ورنہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اس سے چھین لوں. اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ بس بس کریں گے. چنانچہ مال سے ہر کام دنیا کا نہیں سنورتا. آج جتنے مال والے زیادہ اتنے پریشان زیادہ، اتنے بیمار بھی زیادہ. مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بہنائی تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھی غذا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتا.
مال سے انسان اچھے کپڑوں کو تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان جسم کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ کتاب کو تو خرید سکتا ہے، علم کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اس لیے جتنا اس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے روزی کموانا تو نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ گدھے کی طرح صبح سے لے کے شام تک جتا رہے اور نمازوں کی ہوش ہی نہ ہو۔ مقصد کو مقدم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رزق پہنچا کر رہتے ہیں۔ چنانچہ باجید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا کریں، رزق کی بڑی پریشانی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تمہارے ذمے، بازو پکڑ کے گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق خدا کے ذمے تو تمہیں کیا پرواہ۔ باجید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ ٹپ کے، مجھے اتنے عیال کی روزی کی پریشانی نہیں، میرا مولا روزی پہنچا دے گا۔ ایسا یقین تھا ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر۔ چنانچہ باجید بستامی رحمۃ اللہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، امام صاحب نے تعارف کیا تو پوچھا من این تاکل، بھئی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو باجید بستامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا اصبر، صبر کرو، حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، میں وہ نماز لوٹا لوں جو تیرے پیچھے پڑی ہے، حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس لیے کہ تجھے مخلوق کے رزق دینے والے کے اندر شک ہو گیا ہے۔ بنو کا ایک نشئی تھا، تو کسی نے کہا کہ آٹا مہنگا ہو گیا، کہنے لگا اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی اسی نے دینی ہے۔ ایک نشئی کا اللہ پہ توکل دیکھو کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا، کہتے اپنے لیے قیمت بڑھائی ہے، ہمیں تو روزی دینی ہے نا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے، ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین
جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز. ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہو. مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو. ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی. کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے. دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتا. یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے نا، یہ تو مقدر کا معاملہ. ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی. کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے. دوسرا عمل کثرت استغفار. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا.
ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں. تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے. یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا، ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے. یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے، جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ. وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا، اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں. یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے. بینک بیلنس چیک کرتے ہیں آج اتنے ملین اور آج اتنے ملین، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئی. کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے. آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ. کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5%. زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5%. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری. جی اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے. تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں. سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکات کو نکالیں. اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا. اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا؟
جو 97.5% تنخواہ پے کرے یہ تمہاری تنخواہ ہے، اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تم میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچائے۔ اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں گے۔ رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آ گئے، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے، فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں، اس نے کہا 9، کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو، اس نے کہا جی 9، بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا، اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا، خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی 9، اس نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دے دی، میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا ملے گا۔ 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہیں۔ ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بیوی نے آٹا گوندا، پھر تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا، اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا۔ اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی، اس نے کہا آٹا، کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی۔ تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے، وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو پھر فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد۔ رزق کی کشائش کے لیے اگلا نسخہ دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اسے جائے پناہ بھی ملے گی، رزق میں وسعت بھی ملے گی۔ رزق بڑھانے کی اگلی کنجی تقوی کا اختیار کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہا جماع کل خیر. تقوی اختیار کرو، یہ تمام خوبیوں کی جامع ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا. میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا کہ در در کے دھکے کھاتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے. آپ بتائیے، آپ نے بھی بڑی دنیا دیکھی، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھا ہے تو بتا دیجئے. ایک مثال پیش نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی زندگی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ہائیسٹ ڈگری کوالیفیکیشن کی دنیا میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھا. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نیکی تقوی کی لائن میں زیادہ کھا کر مر گئے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، کھجوریں زیادہ کھانے سے موت آ گئی. یہ نہیں بتا سکتے کہ جی بھوکا پیاسا، کہتے ہیں نا جی طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی جہاں سے انبیاء کھاتے تھے وہیں سے ان کے جانشین بھی کھائیں گے. تو موٹی سی بات ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، تقوی کی وجہ سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. پانچویں بات، کثرت عبادت. حدیث مبارکہ، ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. اے اولاد آدم، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو بند کر دوں گا. کتنے کھلے اور صاف لفظوں میں، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا جا رہا ہے، عبادت کرو، ہم تمہارے فاقے کے راستے بند کریں گے، تمہیں غنا عطا فرما دیں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نے عام گھوڑے کی قیمت کا ایک دفعہ پتہ کیا تو 20 سے 25 ہزار میں گھوڑا مل جاتا ہے. اور ایک ہوتے ہیں دوڑ جیتنے والے گھوڑے، ان کی قیمت لاکھوں میں. ہمارے بہت قریبی چودھری صاحب فرمانے لگے جی ہمارے گھوڑے کی قیمت 25 لاکھ روپیہ لگی، ایک گھوڑے کی قیمت. تو عام گھوڑے 20,000، بھاگنے جیتنے کے مقابلے کرنے والے 25 لاکھ. اب اگر 25 لاکھ والے گھوڑے کے مالک کے پاس کوئی جائے، جی میری گدھا گاڑی کا کچھ کام ہے، گھوڑا دے دو، میں نے گدھے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو وہ ہنس کے کہے گا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو گدھے گاڑی میں باندھو گے؟ جس طرح دنیا دار انسان دوڑ کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ رب العزت دین پہ چلنے والوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں فرماتے. اگلی کنجی، کثرت حج اور عمرہ. حدیث پاک میں فرمایا وما امر حاج قط، کہ حاجی کثرت سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا.
قیل ومل امار، پوچھنے والے نے پوچھا جی اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا قال ما افتقرا، جو فقر کا تجھے ڈر ہوتا ہے اللہ اس ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700، ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں۔ رزق کی ایک اور کنجی صلہ رحمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ میرے عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ آج اگر رزق کی شکایتیں زیادہ ہیں تو دوسری طرف معاملات بھی دیکھو، بہن سے نہیں بولتے، بھائی سے نہیں بولتے، پھپھو سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کچھ پڑھ کے نہ پلا دیں۔ شریعت جن رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جب ہم رشتے ناتوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر رزق کے دروازے تو خود بند کریں گے ہم۔ ہاں، اگر دین کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھیے نا، سلام کرنا، حال احوال پوچھنا یہ تو لازم ہے۔ زیادہ قرب کا تعلق رکھنا نہ رکھنا یہ بندے کا اپنا چوائس ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اس کے رزق کو اللہ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اللہ اسے بری موت سے بچا لے، فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ تعالیٰ تینوں انعام عطا فرما دیں گے۔ 8ویں بات، کمزوروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم ترزقون بضعفائکم، کہ جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تم ان پر خرچ کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی عملوں کے اوپر پکڑ فرماتا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین کے اوپر کوئی جاندار نہ باقی بچتا۔ ہمیں جو مل رہا ہے وہ کون سا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے؟ کیا پتا فقیر کی دعا لگ گئی ہو، کمزور کی دعا لگ گئی ہو، ہم نے کسی کو مورل سپورٹ دی، اس کی دعا لگ گئی، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا، اس کی دعا لگ گئی۔ خوبصورتی دیکھیے دین اسلام کی۔ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے جی کہ ہمیں دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے کمزوروں کا خیال رکھو؟ اگلا عمل اللہ پہ توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرازقکم کما یرزق الطیور،
اللہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا، گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بتانا، اور واپس پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اگلا عمل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ چنانچہ فرمایا لا یرزق اللہ عبدا الشکر فیحرمہ الزیادہ لأن اللہ یقول لئن شکرتم لأزیدنکم۔ جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کے رزق کو، اس کے نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے، قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر قید کر لو۔ جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو قید کر لیا، اس کے پاس ہی رہے گی۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ، ان کے حکم بہت معروف ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء رمضان المبارک میں اس کی مستقل مجالس کیا کرتے تھے۔ ان کے حکم کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں بھی لقمان علیہ السلام کا ایک نمونہ پیدا کر دیا۔ کیا عجیب باتیں کہی ہیں۔ تو شکر کے بارے میں ان کا ایک قول ملفوظ، جنہیں عربی کا تھوڑا سا بھی ذوق ہوگا نا وہ تو سن اور پڑھ کے وجد آتا ہے۔ یہ جامعہ الازہر کے استاد بھی رہے، اور اس جامعہ کو جو پوری دنیا کے اندر ایک مقام ملا وہ ایسے ہی متقی باخدا بزرگوں کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھین جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ مجھ سے یہ چھین لو۔ من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قید بعقالها، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قابو کر لیتا ہے۔ تو شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو نکیل ڈال لیجیے۔ پھر فرمایا گھر انسان جائے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب بتائیے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی، ان عاش رزق وکفا، اگر وہ زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان تین میں سے ایک بندہ رجل داخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اب بتائیے کہ اس عمل پر رزق کا دروازہ کھلنے کے وعدے، اور ہوتا کیا ہے؟ دفتر میں بڑے مزے سے دوستوں میں کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، گھر میں قدم رکھا اور پارا ہائی۔ خود کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، گھر آتا ہوں پارا چڑھ جاتا ہے۔ یہ آگ شیطانیت ہے، تو شیطان تمہارے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کو گدھا ملا ہوا ہے، لہذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ گدھے پہ چھلانگ مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. اتنے سے عمل پہ رزق کی پریشانی ختم. اللہ اکبر کبیرہ.